السلام علیکم۔ نوشا اور کمرو دونوں چلے گئے تھے، پڑوسی بھی منتشر ہو گئے تھے، لیکن شاہ جہاں بیگم سناٹے میں تھیں۔ رونے سے دل کی بڑاس نکل گئی تھی اور ایک دم ہی ذمہ داریوں کا احساس ہوا تھا۔ دو دشمن در پہ آزار تھے اور انہوں نے جو کارروائی کر ڈالی تھی اب اس کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ پڑوسیوں کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ جو کچھ وہ دونوں کہہ رہے ہیں درست ہے۔ کمرو نہ جانے کس طرح نوشا سے جا ملا، اور نوشا تو تھا ہی اس بازار کا انسان جس میں غیرت و حمیت کا ہر تصور سو جاتا ہے اور انسان انسان نہیں رہتا۔ نوشا میاں سے اگر انسانیت کی کوئی توقع کی جاتی تو حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ شاہ جہاں بیگم نے ذرا مختلف انداز سے سوچا۔ ظاہر ہے نوشا میاں کی کوششیں یہی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح شاہ جہاں بیگم کو کوٹھے تک لے جائیں، اور اس لیے انہوں نے یہ چال چلی۔ رہا کمرو تو وہ بغیرت ویسے ہی لڑکیوں کے چکر میں تھا۔ اب جو کچھ نہ ہو جاتا کم تھا۔ رات ہو چکی تھی اور اس کھولی میں چراغ بھی روشن نہیں ہوا تھا۔ وہ سب تاریکی میں تھے اور ان تاریکیوں کے خلاف جنگ کرنے کے فیصلے کر رہے تھے، اور یہ فیصلہ سب سے پہلے شاہ جہاں بیگم نے کیا۔ ان کی پرعزم آواز ابھری، یہ چھوٹا موٹا سامان سمیٹ سکتی ہو تو سمیٹ لو۔ کیا مطلب اماں؟ ممتاز نے پوچھا۔ جو کپڑے وپڑے ہیں انہیں پوٹلیوں میں باندھ لو، جو کچھ بھی ہے، اور جتنا تم لوگ یہاں سے لے جا سکتی ہو۔ برتنوں وغیرہ پر بالکل توجہ نہیں دینا، ہمیں چوروں کی طرح یہاں سے نکلنا ہے۔ کب اماں؟ نور جہاں نے پوچھا۔ رات کچھ اور گہری ہو جائے، شاہ جہاں بیگم کی پر اسرار آواز گونجی۔ تینوں نے چوروں کی طرح اپنا سامان باندھا اور رات کے گہرا ہونے کا انتظار کرتی رہیں۔ کھولیوں میں کھانسی کی آوازیں ابھر رہی تھیں، ان میں بیمار بھی تھے، بھوکے بھی تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے پوری خوراک نہ ملنے کی بنا پر راتوں کو گہری نیند نہیں سو پاتے تھے۔ بہرطور شاہ جہاں بیگم وقت کا انتظار کرتی رہیں، اور پھر چاروں طرف گہرا سناٹا چھانے کے بعد انہوں نے کھولی سے باہر قدم رکھا، ادھر ادھر دیکھا، اور اس کے بعد تینوں لڑکیوں کو اشارہ کیا۔ کسی نے بھی ان سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، اور تینوں خاموشی سے ان کی رہنمائی میں آگے بڑھ گئی تھیں۔ بیرکوں سے نکلنے کے بعد سڑک پر پہنچیں تو ہو کا عالم طاری تھا۔ کبھی کبھی کوئی بس یا گاڑی گزر جاتی تو سڑک پر روشنی اور زندگی کا احساس ہوتا، ورنہ تا حد نگاہ یہ ویرانی اور خاموشی تھی۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ کہیں پولیس والے انہیں چور نہ سمجھ لیں، لیکن ہر خطرہ مول لیا جا سکتا تھا۔ شاہ جہاں بیگم کافی فاصلے پر بس سٹاپ پر آ کھڑی ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بس آئی تو وہ اس میں سوار ہو گئیں۔ بس میں بہت کم مسافر تھے اور عورتیں تو تقریباً نہ ہونے کے برابر تھیں۔ بہرطور شاہ جہاں بیگم لڑکیوں کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئیں اور ایک طویل سفر کے بعد ایک بس سٹاپ پر اتر گئیں۔ یہاں سے کافی فاصلہ پیدل طے کرنا پڑا تھا، اور اس کے بعد وہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی ایک پرانی طرز کی عمارت کے سامنے پہنچ گئیں۔ یہ وہی عمارت تھی جہاں وہ کام کرتی تھیں اور جہاں ایک نیک دل عورت رہتی تھی جس نے شاہ جہاں بیگم کو ہر طرح کی آسانیاں فراہم کر دی تھیں۔ رات کے اس حصے میں اس عمارت میں داخل ہونا بھی ایک عجیب سی بات تھی۔ دروازے پر کھڑے چوکی دار نے شاہ جہاں بیگم کو دیکھا، پہچانتا تھا اس لیے راستہ دے دیا، تاہم حیرت سے بولا، بی بی اس وقت کہاں؟ بیگم صاحبہ سے ملنا بہت ضروری ہے، وہ سو چکی ہوں گی، میں انہیں جگا لوں گی، تم فکر مت کرو رحیم بھیا، کوئی بات تم تک نہیں پہنچے گی۔ یہ کون ہیں؟ میری بیٹیاں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، انہیں برآمدے میں چھوڑ دینا، رحیم نے اپنی ذمہ داریوں کے احساس سے کہا۔ بیگم صاحبہ کے کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہ سوئی نہیں تھیں۔ شاہ جہاں بیگم نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پر دستک دی اور موسیقی کی آوازیں رک گئیں۔ کون ہے؟ اندر سے بیگم صاحبہ کی آواز ابھری۔ میں شاہ جہاں ہوں بیگم صاحبہ۔ ہیں؟ بیگم صاحبہ کسی قدر متحیرانہ انداز میں بولیں، لیکن انہوں نے شاہ جہاں بیگم کی آواز پہچان لی تھی، چنانچہ دروازہ کھول دیا۔
شاہجہاں بیگم کو دیکھا اور حیرانی سے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ تم اس وقت؟ جی بیگم صاحبہ، شاہجہاں بیگم نے سرد لہجے میں کہا۔ خیریت، کوئی پریشانی ہے؟ جی بیگم صاحبہ، کیا بات ہے؟ آؤ اندر آؤ، بیٹھو، بیگم صاحبہ نے نرم آواز میں کہا، اور شاہجہاں بیگم ان کے کیے ہوئے اشارے پر ایک جگہ بیٹھ گئیں۔ ہاں بتاؤ، کیا بات ہے؟ میں تو تمہیں اس وقت دیکھ کر پریشان ہو گئی ہوں، اور یہ تم نے حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ بہت پریشان نظر آتی ہو، جلدی بتاؤ کیا بات ہے؟ ایک بپتا پڑی ہے مجھ پر بیگم صاحبہ، بپتا پڑی ہے، بس یوں سمجھ لیں کہ میں بے سہارا ہو گئی ہوں، مجھ سے میرے رہنے کا سہارا چھن گیا ہے۔ تم تو بیرکوں میں رہتی تھی نا؟ جی بیگم صاحبہ، جس بیرک میں رہتی تھی وہ کسی اور کی تھی، اور اس نے پہلے سے اس پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ مجھے جعلی رسید دے دی گئی تھی اور وہاں قیام کے لیے کہہ دیا گیا تھا۔ کئی دن سے یہ چکر چل رہا تھا کہ میں یہ بیرک خالی کر دوں، اور میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں بیرک خالی کر دوں گی، لیکن اس وقت وہ لوگ آ گئے اور انہوں نے کھڑے کھڑے ہمیں وہاں سے نکال دیا۔ میرے ساتھ میری تینوں بیٹیاں بھی ہیں، ہمارے پاس سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتی بیگم صاحبہ کہ آپ مجھ کو اور میری بیٹیوں کو خود پر مسلط کر لیں، لیکن ہمیں 2-4 دن کے لیے جگہ دے دیں تاکہ میں اپنے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کر لوں۔ ارے کہاں ہیں تمہاری بیٹیاں؟ میں نے تو کئی بار تم سے کہا تھا کہ انہیں کسی وقت لے کر آؤ، مجھ سے ملاؤ۔ بس بیگم صاحبہ، ابھی میری زندگی میں وہ خوشگوار لمحات نہیں پیدا ہو سکے کہ ملنے ملانے کا سلسلہ شروع کرتی۔ آپ ان لڑکیوں سے کیا ملنا پسند کرتی جن کے جسموں پر پورے اور بہتر لباس بھی نہیں ہیں؟ وہ ہیں کہاں؟ باہر برآمدے میں بیٹھی ہیں۔ کیوں؟ بس اجنبی تھیں، رحیم نے اس وقت مجھے آنے کی اجازت دے دی، یہی اس کا احسان ہے۔ لڑکیوں کے لیے اس نے کہا کہ انہیں برآمدے میں بٹھا دیا جائے۔ پاگل ہے وہ تو، بہت ہی فرض شناس ہے۔ معافی چاہتی ہوں، آؤ میرے ساتھ آؤ، بیگم صاحبہ نے کہا، اور شاہجہاں بیگم کا بازو پکڑ کر انہیں اٹھا دیا۔ پھر وہ باہر آئیں۔ تینوں لڑکیاں اداس اور خاموش بیٹھی ہوئی تھیں۔ بیگم صاحبہ نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور پھر آگے بڑھتی ہوئی بولیں، دیکھو بھائی، قصور میرا نہیں ہے، تمہاری امی کا ہے، جو کسی طور مجھے اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ میں کئی مرتبہ تم سے ملنے کی بات کر چکی ہوں، لیکن شاہجہاں بیگم نے کبھی میری یہ درخواست قبول نہیں کی، اور یہاں بٹھانے کی ذمہ داری بھی انہی پر ہے۔ مجھے اتنا بد اخلاق مت سمجھ لینا۔ تینوں نے سر اٹھا کر بیگم صاحبہ کو دیکھا۔ بیگم صاحبہ نے تینوں سے ہاتھ ملائے اور پھر انہوں نے بڑے پیار سے کہا، آؤ اندر آؤ، تم سے ملنے کی تو بڑی آرزو تھی مجھے۔ تینوں خاموشی سے اندر داخل ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی اپنی پوٹلیاں اٹھا لی تھیں۔ بیگم صاحبہ نے اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ پوٹلیاں ان کے ہاتھ سے لے لیں اور انہیں آرام سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولیں، اب اپنے اپنے نام بھی بتا دو۔ جی میرا نام نور جہاں ہے، میرا سلطانہ، اور میں ممتاز ہوں۔ ممتاز نے کہا، واہ شاہ جہاں بیگم، اتنی پیاری پیاری بچیاں ہیں آپ کی، اور آپ نے کبھی مجھے ان سے نہیں ملایا، مجھے آپ سے شکایت ہی رہے گی۔ اچھا بھائی لڑکیوں، بات دراصل یہ ہے کہ شاہ جہاں بیگم نے ساری کہانی مجھے سنا دی ہے۔ ہم لعنت بیچتے ہیں اس بیرک پر جہاں اس قسم کی بدتمیزی کی گئی تم لوگوں کے ساتھ، یعنی تمہیں بیرک سے بے دخل کر دیا گیا۔ ہم تمہارے لیے کوئی بہت اچھی جگہ تو دریافت نہیں کر سکتے۔ آج تمہارے سونے کا بندوبست یہیں کر دیا جاتا ہے، اور کل اس کوٹھی کے پچھلے حصے میں ایسی جگہ بنی ہوئی ہے جو تمہارے لیے انتہائی موزوں رہے گی۔ بے شک اس کا تعلق کوٹھی سے نہیں ہے، لیکن تم وہاں سکون محسوس کرو گی۔ باہر کی دنیا سے بالکل الگ تھلگ جگہ، کیا خیال ہے؟ بیگم صاحبہ، اگر آپ ہمیں صرف ایک گوشہ بھی دے دیں گی تو ہم وہیں وقت گزار لیں گے۔ مجھے خوشی ہے شاہ جہاں بیگم کہ تم نے فوراً ہی یہاں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر اس سلسلے میں تکلف کرتی تو میں تم سے ناراض ہو جاتی۔ سنو لڑکیوں، اب تم لوگ سونے کا بندوبست کرو، میں تمہیں ایک کمرہ دکھائے دیتی ہوں، وہاں سو جاؤ، اور کل تمہیں تمہاری آرام گاہ تک پہنچا دیا جائے گا۔ کمرہ بہت شاندار تھا، اور یہاں بستر پڑے ہوئے تھے،
لیکن شاہ جہاں بیگم نے یہ بستر استعمال نہ کیے، انہوں نے فرش پر ہی ڈیرا جما دیا تھا، جس کا علم بیگم صاحبہ کو نہیں ہونے دیا گیا تھا۔ ان اعلیٰ درجے کے بستروں پر ایک رات گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بیگم صاحبہ آج معمول سے کچھ پہلے ہی جاگ گئیں اور انہوں نے سیدھا اس کمرے کا رخ کیا۔ تمام لوگ فرش پر سو رہے تھے، بہر طور انہوں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ صبح 7:30 بجے شاہ جہاں بیگم کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں۔ اتنی دیر تک سونا مناسب نہیں تھا، بہر طور نئی جگہ تھی۔ بیگم صاحبہ کا مزاح یقیناً بہت اچھا تھا، لیکن انہیں رکھ رکھاؤ رکھنا تھا، ورنہ یہاں سے بھی نکال دیا جاتا۔ لڑکیاں گہری نیند سو رہی تھیں، انہیں جگایا اور فوراً ہی سامان سمیٹ لیا گیا۔ اس کے بعد وہ سب باہر نکل آئیں۔ ممتاز اور نور جہاں جلدی جلدی کمروں کی طرف گئیں اور صفائی ستھرائی کرنے لگیں۔ بیگم صاحبہ کے ہاں ایک دو اور ملازم بھی تھے جو اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ بیگم صاحبہ غالباً کچن میں تھیں۔ شاہ جہاں بیگم انہیں تلاش کرتی ہوئی کچن کی جانب نکل گئیں اور وہاں انہیں کام کرتے دیکھ کر جلدی سے بولیں، معافی چاہتی ہوں بیگم صاحبہ، صبح جاگنے میں کچھ دیر ہو گئی، کل سے ایسا نہیں ہوگا۔ مگر آپ یہاں، وہ وہاں، تمہیں تو علم ہی ہے، کچن میں کام کرنے والی چھٹی پر چلی گئی ہے اور پتہ نہیں کتنے دنوں میں آئے۔ میں نے کہا تو ہے کہ کوئی اچھا باورچی یا باورچن مل جائے تو میرے پاس بھجوا دیا جائے، لیکن ابھی کچھ وقت لگے گا۔ میں جو ہوں بیگم صاحبہ، میں کرتی ہی کیا ہوں، یہاں آپ اطمینان رکھیے، کچن کا سارا کام سنبھال لوں گی۔ اگر تم کچن کا کام سنبھال لو گی شاہ جہاں بیگم، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کسی دوسری عورت کو رکھنے کی؟ میں تمہیں اس کی تنخواہ بھی دوں گی۔ بیگم صاحبہ، جو آپ دے رہی ہیں وہ کافی ہے، آپ اطمینان رکھیے، کسی اور کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو مطمئن کر دوں گی۔ ارے تم سے تو میں بہت مطمئن ہوں شاہ جہاں بیگم۔ بیگم صاحبہ، دونوں بچیاں ہیں، وہ بھی گھر کے سارے کام کاج کر لیا کریں گی، آپ کو گھریلو طور پر کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے بھائی، دیکھا جائے گا، یہ سب کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ بچیوں نے غسل وغیرہ کر لیا؟ جی بیگم صاحبہ۔ سنو شاہ جہاں بیگم، اچھا چھوڑو، میں خود ہی لڑکیوں سے بات کر لیتی ہوں، چلو تم ناشتے کی تیاریاں کرو، میرے خیال میں فریج میں سارا سامان موجود ہے، تمہیں دقت نہیں ہوگی۔ سب لوگوں کے لیے ناشتہ تیار کرنا، سمجھی؟ یہ میرا حکم ہے۔ بیگم صاحبہ کو اندازہ تھا کہ شاہ جہاں بیگم رات کو بستروں پر نہیں سوئیں، چنانچہ وہ ناشتہ کی تیاری میں بھی بخل سے کام لیں گی۔ اس کے بعد وہ لڑکیوں کے پاس پہنچ گئیں۔ نور جہاں اور ممتاز تیزی سے صفائی کرنے میں مصروف تھیں اور سلطانہ ان سے جھگڑ رہی تھی کہ کچھ کام اسے بھی کرنے دیا جائے۔ بیگم صاحبہ ان کے سامنے پہنچ گئیں اور انہوں نے کہا، ارے یہ تم نے کیا شروع کر دیا؟ کیا ہو گیا بیگم صاحبہ؟ معافی چاہتی ہوں، ممتاز سہم کر بولی۔ پگلی لڑکیوں، آج تو تم ہماری مہمان ہو، کل سے اگر کچھ ذمہ داریاں سنبھالنا چاہو تو تمہیں نہیں روکا جائے گا، لیکن آج کچھ مت کرو۔ نہیں بیگم صاحبہ، ہمیں کام کر کے خوشی ہوگی، ممتاز نے کہا۔ اچھا تم یہ صفائی ستھرائی کر کے فوراً نہاؤ، اور کپڑے ہیں تمہارے پاس یا میں تمہیں دوں؟ نہیں بیگم صاحبہ، کپڑے ہیں، ممتاز نے کہا۔ آؤ تم میرے ساتھ آؤ سلطانہ، ذرا کچھ باتیں کریں گے۔ نہانا چاہتی ہو؟ نہا لوں گی بیگم صاحبہ، دوپہر کو نہا لوں گی، سلطانہ نے کہا۔ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ وہ اسے ساتھ لیے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل پڑیں۔ جاتے ہوئے وہ نور جہاں اور ممتاز سے کہہ گئی تھیں کہ شاہ جہاں بیگم ناشتہ تیار کر لیں تو ان دونوں کو کمرے میں اطلاع دے دی جائے۔ وہ سلطانہ کو لیے ہوئے کمرے میں آ گئیں۔ سلطانہ چند لمحات تو الجھی سی رہی اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ تمام صورتحال کا مردانہ وار مقابلہ کرنا تھا اور شاہ جہاں بیگم کے الفاظ کو ذہن میں رکھنا تھا۔ بیگم صاحبہ نے سلطانہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر آہستہ سے بولیں، دونوں بہنیں تم سے بہت محبت کرتی ہیں شاید؟ جی بیگم صاحبہ، سلطانہ نے صاف لہجے میں کہا۔ وہ تمہیں کام بھی نہیں کرنے دے رہی تھیں؟ جی، اس کی ایک وجہ ہے،
سلطانہ آہستہ سے بولی، کیا وجہ ہے؟ بیگم صاحبہ نے حیرت سے کہا، میری کیفیت درست نہیں ہے۔ میں سلطانہ کی آواز ہچکچاہٹ میں تبدیل ہوئی تو بیگم صاحبہ نے اس پر غور کیا اور ایک لمحے میں ان کی سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے متحیرانہ نگاہوں سے سلطانہ کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ جی ہو گئی تھی۔ تو پھر تمہارا شوہر؟ بیگم صاحبہ نے عجیب سے لہجے میں پوچھا اور سلطانہ نے گردن جھکا لی، پھر کسی قدر مغموم انداز میں بولی، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اوہ میرے خدا! اوہ! بیگم صاحبہ کی آواز غم و اندوہ میں ڈوب گئی۔ سلطانہ کو علم تھا کہ شاہجہاں بیگم اپنے شناساؤں میں یہی سب کچھ کہہ رہی ہیں۔ رقیہ بیگم صاحبہ سے بھی انہوں نے یہی کہا تھا، چنانچہ سلطانہ نے بھی وہی الفاظ اپنا لیے تھے۔ اچانک ہی بیگم صاحبہ پر دکھ کا دورہ پڑا، چنانچہ اس کے بعد وہ سلطانہ سے اور کوئی بات نہ کر سکیں، اور تھوڑی دیر بعد نور جہاں نے آ کر اطلاع دی کہ ناشتہ تیار ہے اور کمرے میں لگا دیا گیا ہے۔ اب باورچی خانے کی ذمہ داری تو تم نے سنبھال ہی لی ہے اور تم جانتی ہو کہ کتنے آدمیوں کا کھانا پکانا ہے۔ ممتاز اور نور جہاں سے میری درخواست ہے کہ وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام سنبھال لیں، ملازم باہر کے کام کریں گے۔ یوں سمجھیے کہ گھر کی ذمہ داریاں میں نے آپ لوگوں کو سونپی ہیں، اور سلطانہ جب تک تمہاری کیفیت بہتر نہیں ہو جاتی تمہیں صرف آرام کرنا ہے۔ اب تم لوگ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں وہ جگہ دکھا دوں جہاں میں نے تمہارے رہنے کا بندوبست کیا ہے۔ یہ جگہ اس کوٹھی کے عقبی حصے میں ایک بہت بڑے کمرے کی شکل میں تھی، جسے خالی جگہ میں دیواریں اٹھا کر بنا دیا گیا تھا۔ اوپر سیمنٹ کی شیٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ ملحقہ غسل خانہ بھی تھا جس میں پانی وغیرہ کا معقول انتظام تھا۔ بیگم صاحبہ نے کہا، یہاں میں تم چاروں کے لیے بستروں کا بندوبست کر دوں گی، بس سمجھ لو یہ جگہ تمہارے لیے رین بسر کے طور پر استعمال ہوگی، باقی دن تو کوٹھی ہی میں گزرے گا۔ بہت عمدہ ہے بیگم صاحبہ، ہماری پسند کے عین مطابق۔ شاہجہاں بیگم نے شکر گزار نگاہوں سے بیگم صاحبہ کو دیکھتے ہوئے کہا، نہ جانے کیوں انہیں اس وقت بیگم ارباب یاد آ گئی تھیں، جنہوں نے بڑی محبت سے انہیں انیکسی تک پہنچایا تھا، اور اس کے بعد ان کی تمام محبتیں سمٹ گئی تھیں۔ اتنے بڑے لوگوں کے بارے میں شاہجہاں بیگم کا تجربہ کچھ زیادہ نہیں تھا۔ ان کے دل میں ایک لمحے کے لیے یہ احساس پیدا ہوا تھا کہ نہ جانے یہ جگہ کتنے عرصے کے لیے ان کے پاس ہے۔ تقدیر کے پے در پے واقعات سے وہ کچھ دل برداشتہ سی ہو گئی تھیں۔ 3 بجے کے قریب شاہجہاں بیگم صاحبہ کے پاس پہنچ گئیں۔ بیگم صاحبہ نے انہیں بلایا تھا، بیٹھو شاہجہاں، تھوڑی دیر بعد گھر کے کام شروع ہو جائیں گے، تم سے کچھ اور باتیں بھی کرنا تھیں۔ جی بیگم صاحبہ، سلطانہ سے میری مختصر سی گفتگو ہوئی تھی۔ بیچاری بچی پر صدمے کا جو پہاڑ ٹوٹا ہے، اس کے بارے میں الفاظ میں کچھ کہنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ مجھے بہت رنج ہوا ہے۔ کتنا وقت باقی رہ گیا ہے اس کا؟ بیگم صاحبہ 2-2.5 مہینے ہیں۔ کچھ انتظام کیا؟ جی ہاں، بیرکوں میں رہتی تھی، وہیں کے ایک ہسپتال میں نام لکھوا دیا ہے میں نے۔ نہیں بھائی، اس کی ذمہ داری تم میرے اوپر چھوڑ دو، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور کسی بہتر جگہ اس کے بارے میں بات چیت کر لوں گی۔ بیگم صاحبہ، یہ کوئی احسان نہیں ہوگا تمہارے اوپر، ظاہر ہے یہ ایک اہم ضرورت ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا، بیگم صاحبہ نے جواب دیا، اور شاہجہاں بیگم نے گردن خم کر دی۔ دوسرے ہی دن بیگم صاحبہ سلطانہ کو اپنے ساتھ ایک عمدہ سے پرائیویٹ ہسپتال میں لے گئیں، جہاں ان کی شاید کوئی شناسہ ڈاکٹر بھی تھی۔ انہوں نے تمام انتظامات کیے، سلطانہ کا چیک اپ کیا گیا، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ بالکل بہتر حالت میں ہے اور کسی قسم کی کوئی الجھن کی بات نہیں ہے۔ باقی سارے انتظامات بیگم صاحبہ نے کر دیے تھے، اور یوں ان لوگوں کو ایک بار پھر بہتر زندگی نصیب ہو گئی تھی۔ بیگم صاحبہ کے پاس کوئی کمی نہ تھی، نہ کھانے کی نہ پینے کی۔ رہنے کے لیے ان کے مشاغل بیگم ارباب جیسے نہیں تھے، چنانچہ کچھ عرصہ بعد یہ تصور ذہن سے نکل گیا کہ یہاں انہیں کوئی الجھن پیش آ سکتی ہے۔
کم بخت نوشہ اور کمرو نے اپنے طور پر برائی کی تھی، لیکن بعض اوقات بعض برائیاں بھلائی بن جاتی ہیں۔ یہاں کوئی ایسا خطرہ بھی نہیں تھا کہ باہر نکلنا ہو اور کسی طرح نوشہ میاں سے مٹ بھیڑ ہو جائے۔ شاہ جہاں بیگم کو رفتہ رفتہ وقت پر کچھ اعتماد سا ہونے لگا تھا، تاہم جب کبھی بھی تنہائیوں میں بستر پر لیٹتیں تو سوچتیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ کوئی مرد ہوتا، کوئی تو سہارا ہوتا، کسی کے سہارے تو آگے زندگی بڑھانے کا فیصلہ کر پاتیں، لیکن ابھی اس سلسلے میں کوئی بات ذہن میں نہیں آ پا رہی تھی۔ پھر سلطانہ کی طبیعت خراب ہوئی اور اسے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ شاہ جہاں بیگم امید و بیم کی کیفیت میں تھیں۔ بیٹی کے بارے میں سنا تو ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئیں، لیکن سلطانہ پر کوئی اظہار نہیں ہونے دیا۔ البتہ بیگم فرخ شیخ بہت خوش تھیں اور بچی کو دیکھ کر پھولی نہیں سما رہی تھیں۔ ان کے انداز میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ غالباً اولاد سے محرومی نے انہیں زیادہ متوجہ کیا تھا۔ سلطانہ نے بچی کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ذہن میں نہ جانے کیا کیا احساسات جاگزیں تھے۔ یہ بچی جو اس دنیا میں آئی تھی، ان سب لوگوں سے زیادہ بد نصیب تھی، کیونکہ اس کے نام کے ساتھ ایسی ایک کیفیت وابستہ تھی جو کبھی منظر عام پر آئی تو یہ کبھی باعزت نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن سلطانہ نے اس سلسلے میں اپنے دل میں کچھ فیصلے کیے تھے۔ شاہ جہاں بیگم سے ملاقات ہوئی تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، امی میرا خیال ہے تقدیر میں کسی مرد کا سہارا ہے ہی نہیں۔ قدرت ہمیں بتانا چاہتی ہے کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنے سہارے پر کرنا ہے۔ میں تم سے اپنی کالی تقدیر کا تذکرہ کر چکی ہوں سلطانہ۔ بد نصیبی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو ہم سے وابستہ کر لیا ہے۔ اس کا نتیجہ دیکھ لو۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میں اس بچی کی پیدائش سے بد دل ہوں؟ نہیں امی، میرے دل میں تو ایک اور عزم بیدار ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تو میں اس سوچ میں گرفتار ہو جاتی کہ اب میرے مستقبل کا سہارا بن گیا ہے اور مجھے ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کی آمد نے تو میرے اندر ایک نئی زندگی پیدا کی ہے، نئی روح پھونکی ہے ہمارے وجود میں، اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں اپنے ہی بل پر سب کچھ کرنا ہے، ہمیں دوسرے سہارے کبھی نہیں ملیں گے۔ کاش تم اپنی تقدیر مجھ سے وابستہ نہ کرتیں۔ دیکھ لو، بے سہارا لوگوں میں ایک اور بے سہارا کا اضافہ ہو گیا ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی؟ کچھ بھی ہو جائے، ہم لوگ اس کا بہترین سہارا بنیں گے۔ وقت ہمیشہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے، ہمیں یہ سوچنے کا حق نہیں ہے کہ اس کی آمد سے ہمارے لیے کوئی مشکل پیدا ہوئی ہے۔ خدا نہ کرے بیٹی، ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں یہ تصور نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ اس کام میں خوشی خوشی حصہ لے رہی تھیں۔ بالآخر وہ سلطانہ کو ہسپتال سے چھٹی دلا کر گھر لے گئیں اور وہاں اس کی ناز برداریاں شروع ہو گئیں۔ سب لوگ خوش تھے اور بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اب وقت اور کوئی بھیانک کہانی نہیں سنائے گا۔ لیکن وہ وقت ہی کیا جو کہانیوں میں تبدیلیاں نہ پیدا کرتا رہے۔ یہ تو وقت کا اصول ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان بے سہارا لوگوں کو سکون کی زندگی مل گئی ہے۔ بیگم صاحبہ بچی میں زبردست دلچسپی لے رہی تھیں۔ انہوں نے اس کا نام کرن رکھا تھا۔ یہ نام رکھتے ہوئے انہوں نے کہا، تم لوگ اس کا جو بھی نام رکھو، میں تو اسے کرن ہی کہوں گی۔ بہت خوبصورت نام ہے بیگم صاحبہ، سلطانہ نے کہا۔ کرن کے سارے اخراجات میں اٹھاؤں گی۔ یہ نہ سمجھنا سلطانہ کہ میں تمہاری بچی پر قبضہ کرنا چاہتی ہوں۔ بس میں ان معصوم کلکاریوں کے لیے ترسی ہوئی ہوں۔ اور بیگم صاحبہ آپ دیدہ ہو گئیں۔ کرن آپ کی ہے بیگم صاحبہ، سلطانہ نے اپنائیت سے کہا۔ اب تو صبح کی روشنی بھی آنکھوں کو کھٹکنے لگی تھی۔ صبح ہوتی تو فوراً ہی یہ خیال دامنگیر ہو جاتا کہ اب دھندے پر نکلنا ہے۔ نصرت بیگ بہت سخت ہو گئے تھے۔ شمشو کا خیال تھا کہ یہ کاروبار پائیدار نہیں ہے اور کسی دن اچھی خاصی مرمت ہو جائے گی۔ یہ خدشہ بھی تھا کہ کسی دن کسی ایسے بس کنڈکٹر سے سوال کر بیٹھے جو پہلے ہی چوٹ کھایا ہو تو بس اس دن سارا حساب کتاب درست ہو جائے گا۔
ہر چند کے نئی نئی جگہ تلاش کرتے تھے اور پورا پورا خیال رکھتے تھے کہ کسی پرانے شکار سے کچھ نہ وصول کیا جائے، لیکن کبھی بھول چوک ہو بھی سکتی تھی اور اس بات سے وہ کافی خوفزدہ رہتے تھے۔ وہی ہوا بھی، جو سوچا تھا وہ سامنے آ گیا، حالانکہ بالکل مختلف روٹ کی بس میں چڑھے تھے۔ ہمیشہ ہی ایسا کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے کنڈکٹر سے 2 پیسے کے ٹکٹ کے بعد باقی پیسے واپس مانگے تو کنڈکٹر نے اسے پہچان کر ان کا گریبان پکڑ لیا۔ تیری تو میں تلاش میں تھا بیٹا۔ ابے ابے کیا کرتے ہو بھائی، قمیض پھٹ جائے گی، دم گھٹ رہا ہے۔ دوسرے لوگ صورتحال جاننے کے لیے کنڈکٹر کے گرد جمع ہو گئے۔ بس جی کیا بتائیں کیسے کیسے سالے جیب کترے ان سڑکوں پر پھرتے رہتے ہیں، نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں ان لوگوں نے۔ اس آدمی کو دیکھو، اس دن مجھ سے 14 آنے لے گیا تھا، بھیڑ میں کہتے ہیں کہ ہم نے 1 کا نوٹ دیا ہے، 5 کا نوٹ دیا ہے، اور ہم جلد بازی میں دے دیتے ہیں۔ صاحب 2 دفعہ دھوکہ کھا چکا ہوں ان جیسے لوگوں سے، اور پچھلی بار ابھی چند ہی روز پہلے کی بات ہے کہ اس آدمی نے مجھ سے 14 آنے لیے تھے، جب کہ دیا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے آج یہ پھر مجھے مل گیا ہے۔ نکال بیٹا 14 آنے، ورنہ یہیں چٹنی بنا دوں گا، چلتی بس سے پھینک دوں گا۔ کہ کیا بکواس کر رہے ہو، دماغ خراب ہے تمہارا؟ شمشو نے اکڑنے کی کوشش کی، لیکن کنڈکٹر کچھ زیادہ ہی سر پھرا تھا۔ اس نے شمشو کے ایک ہاتھ جڑ دیا اور شمشو دہائی دینے لگا۔ لوگوں نے شمشو کا گریبان چھڑایا اور پھر بولے، تم نے اس وقت کتنے کا نوٹ دیا ہے؟ 5 روپے کا جی۔ نوٹ پہچان سکتے ہو؟ نوٹ تو قسم اللہ کی سب ایک سے ہوتے ہیں، مگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسی زیادتی کر رہا ہے میرے ساتھ۔ ایسے نہیں مانے گا تو۔ کنڈکٹر نے ایک بار پھر شمشو کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا اور فٹ بورڈ تک لے آیا۔ ٹھہرو تو صحیح، دھکا دو گے تو پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ شمشو کی بری حالت ہو رہی تھی، لوگ مشتبہ نگاہوں سے شمشو کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ ایسی ہی کیفیت ہو گئی تھی شمشو کی۔ اسی وقت بس ایک سٹاپ پر رکی اور کنڈکٹر نے زور سے شمشو کو نیچے دھکا دے دیا۔ گرتے گرتے بچے تھے، دوسری سواریاں اوپر چڑھنے لگی تھیں اور شمشو ڈرائیور اور کنڈکٹر کو برا بھلا کہتے رہ گئے۔ حالت خراب ہو گئی تھی، بال بکھر گئے تھے، گریبان مسک گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے ملامت آمیز نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ کسی نے کہا، جیب کترا معلوم ہوتا ہے، مگر ایسے لوگوں کو چھوڑنا تو مناسب نہیں ہے۔ اگر اس نے جیب کاٹی ہے تو اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے۔ کیا معلوم جیب کاٹی بھی تھی یا کوئی اور جھگڑا وگڑا ہو گیا تھا۔ کیوں میاں، کیا بات تھی؟ پولیس کے حوالے کر دو مجھے، باپ کا راج ہے نا تمہارے، شمشو نے غصیلے لہجے میں کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک جانب چل پڑا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ابا جان تھوڑی سی رعایت کر دیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اچھی خاصی بے عزتی ہو گئی تھی۔ دل میں عجیب عجیب احساسات ابھر رہے تھے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ اس گھر پر لعنت ہی بھیج دی جائے جہاں تمام حقوق سلب ہو گئے ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ آج ہی اماں سے بات کروں گا اور کہوں گا کہ خدا حافظ، میں ایسی جگہ نہیں رہ سکتا جہاں عزت محفوظ نہ ہو۔ ابے ہاں، کوئی نوکری لگا دی ہے، میری گورنری دلا دی ہے مجھے کہ روزانہ پیسے لے کر جاؤں۔ ایک سنسان علاقہ تھا، سامنے ہی قبرستان پھیلا ہوا تھا، چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ پھر ایک قبر کے کتبے پر ایک کبوتر بیٹھا نظر آیا، سفید رنگ کا کبوتر تھا۔ کبوتر کو دیکھ کر سب کچھ بھول گئے اور ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ کبوتر اگر ہاتھ آ جائے تو آج کی دہاڑی اسی سے نکل آئے گی۔ چنانچہ دبے پاؤں آگے بڑھنے لگے۔ کبوتروں کو پکڑنے کا فن جانتے تھے، چنانچہ بے پرواہی سے پہلے دوسری جانب چلے، پھر تھوڑے سے ادھر ہٹے اور فاصلہ آہستہ آہستہ کم کرنے لگے، یہاں تک کہ قبر کے نزدیک پہنچ گئے اور پھر ایک دم کبوتر پر جھپٹا مارا، لیکن کبوتر پھڑپھڑاتا ہوا اڑ گیا اور شمشاد بیگ توازن برقرار نہ رکھ سکے۔ بدقسمتی سے دوسری طرف کی قبر زمین میں دھنس گئی تھی
اور پوری کی پوری کھلی ہوئی تھی، چنانچہ غڑاپ سے اس میں جا پڑے۔ قبر سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی، اور پھر دوسری چیخ خود شمشو کی تھی، جو دہشت سے چیخے تھے۔ انہیں یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ کسی کے اوپر گر پڑے ہوں۔ قبر میں جو کوئی بھی تھا اس نے پوری قوت سے شمشو کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، اور شمشو میاں کے حلق سے ڈری ڈری چیخیں نکلنے لگیں۔ قبر میں سے ایک شخص نکل کر کھڑا ہو گیا تھا، اور شمشو کا دل شدت خوف سے بند ہوا جا رہا تھا۔ عجیب و غریب شکل و صورت کا آدمی تھا، بکھری ہوئی داڑھی، الجھے ہوئے بال، پورے لباس میں ملبوس تھا، اور اچھا خاصا تنومند آدمی تھا۔ شمشو کا پورا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ قبر سے نکلنے والا اسے خونی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بمشکل تمام شمشاد بیگ کے حلق سے آواز نکل سکی، معاف کر دینا مردے بھائی، معاف کر دینا، غلطی ہو گئی، میں تو کبوتر پکڑ رہا تھا، قسم اللہ کی ادھر اس قبر پر بیٹھا ہوا تھا، تو یہ تمہاری قبر ہے؟ ارے باپ رے باپ! شمشاد بیگ کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی۔ ہوش میں آؤ، انسان بنو، میں مردہ نہیں ہوں، میرا نام پروفیسر حشمت اللہ ہے، سمجھے؟ پروفیسر حشمت اللہ، دی گریٹ سائنٹسٹ۔ کیا؟ شمشو کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ سائنٹسٹ، سائنسدان سمجھتے ہو؟ جی سمجھتا ہوں، تو میں سائنسدان ہوں، اور اس قبر میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ کیا کفن چرا رہے تھے؟ شمشاد بیگ نے سوال کیا۔ بکواس مت کرو ورنہ تھپڑ مار دوں گا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں سائنسدان ہوں۔ اوہو، اچھا تو سائنسدان قبروں میں رہتے ہیں، میرا مطلب ہے قبریں کھنگالتے ہیں۔ معمر شخص نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ شمشاد بیگ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ شمشاد بیگ کو اس کی طاقت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ غیر معمولی طور پر وہ طاقتور آدمی تھا۔ شمشاد بیگ کی کلائی اس طرح پکڑی ہوئی تھی جیسے پولیس والے چور کو پکڑ لیتے ہیں۔ بہرطور شمشاد بیگ اس کے ساتھ آگے بڑھتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ قبرستان سے نکل آئے۔ قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو کر سائنسدان نے کہا، دیکھو میرے لباس میں کہیں مٹی تو نہیں لگی ہوئی ہے؟ شمشاد بیگ اس کے لباس کو دیکھنے لگا، پھر اس نے ایک دو جگہ سے مٹی جھاڑ دی اور بولا، اب ٹھیک ہے، چائے پیو گے؟ جی، شمشو آہستہ سے بولا۔ سائنسدان اس کے ساتھ ایک سمت بڑھ گیا۔ کافی فاصلے پر ایک ہوٹل نظر آیا، اور سائنسدان اس ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ شمشو کے قدم ٹھٹکے تو اس نے کہا، آ جاؤ اندر آ جاؤ، اور شمشاد بیگ اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ ہوٹل میں داخل ہونے کے بعد سائنسدان واش بیسن کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں اس نے ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھویا، اور چہرہ تولیے سے خشک کرتا ہوا شمشاد بیگ کے پاس آ بیٹھا۔ اس نے ویٹر کو چائے کے لیے کہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی سی ٹرے میں چائے آ گئی۔ سائنسدان خود ہی چائے بنانے لگا۔ اس نے شمشاد بیگ سے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ شمشو۔ پورا نام؟ شمشاد بیگ ولد نصرت بیگ۔ کہاں رہتے ہو؟ قربت نگر میں، شمشو نے جواب دیا، اور سائنسدان چونک پڑا۔ قربت نگر میں؟ کون سے مکان میں رہتے ہو؟ 2/17 میں جی۔ اوہو، اچھا، میں قربت نگر میں ہی رہتا ہوں، مگر میرا مکان نمبر 420 ہے۔ قربت نگر کے بالکل آخری سرے پر میرا بہت بڑا گھر ہے۔ اچھا جی، آپ بھی قربت نگر کے رہنے والے ہیں؟ ہاں، تم نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، بہت کم گھر سے باہر نکلتا ہوں۔ میرے بھتیجے کبیر اللہ کو جانتے ہو؟ بہت عرصہ ہو گیا جی۔ تمہارے باپ؟ کیا نام بتایا تھا تم نے ان کا؟ نصرت بیگ۔ ہاں، نصرت بیگ کیا کرتے ہیں؟ بس جی ایسے ہی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں۔ تم کہہ رہے تھے کہ وہ بہت سخت مزاج ہیں۔ بس جی، اللہ اس سے تو انسان کو بغیر باپ کا رکھے، یا اگر باپ دے تو کم از کم ایسا باپ نہ ملے، زندگی عذاب کر دی میری۔ چائے پیو۔ شمشو نے اپنی پیالی اٹھا کر سامنے رکھ دی تھی۔ کافی دیر تک خاموشی رہی۔ حشمت اللہ اس دوران شمشو کا چہرہ دیکھتا رہا تھا، اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں پھیلتی رہی تھیں۔ کام جانتے ہو؟
اس نے سوال کیا اور شمشو چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہو؟ بس جی، کبوتر اڑا لیتا ہوں، پالیاں لڑا لیتا ہوں۔ کبوتروں کی پہچان میں مجھ سے اچھا کوئی نہیں مل سکتا آپ کو۔ اور اور جو بھی کام ہو۔ شمشو نے ایسے کہا جیسے باقی کام ضمنی حیثیت رکھتے ہوں۔ پروفیسر حشمت اللہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ انہوں نے کہا، بڑے اہم کام جانتے ہو صاحبزادے، نوکری کرو گے؟ جی، تو پھر ٹھیک ہے، چائے پینے کے بعد اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ مجھے کیا عہدہ دیا ہے آپ نے؟ پرائیویٹ سیکرٹری، لیب اسسٹنٹ۔ یہ لیب اسسٹنٹ اپنی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ سیکرٹری تو ٹھیک ہوتا ہے، فلموں میں بھی دیکھا ہے، مگر لیب اسسٹنٹ؟ جی جی، وہی۔ میں نے کہا نا، ساری باتیں اسی ہوٹل میں بیٹھ کر معلوم کر لو گے یا بعد کے لیے بھی کچھ چھوڑو گے؟ چھوڑ دیا جی، قسم اللہ کی چھوڑ دیا۔ شمشو کو تو یہ ایک نعمت مل گئی تھی۔ اگر یہ آدمی سچا ہے تو عیش ہی عیش۔ شمشو کی باچھیں کھلی جا رہی تھیں اور اس کا سینہ خوشی اور مسرت سے پھول گیا تھا۔ اب اکڑ کر گھر میں داخل ہو سکے گا اور ابا جان سے بات کر سکے گا۔ اب دیکھوں گا کیسے چارپائی سے باندھ کر مارتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پروفیسر حشمت اللہ چائے کا بل ادا کر کے اٹھ گئے۔ شمشو ان کے ساتھ ساتھ چل پڑا تھا۔ پروفیسر حشمت اللہ کافی فاصلہ پیدل طے کر کے بالآخر قربت نگر میں آخری سرے پر پہنچ گئے اور یہاں ان کا گھر دیکھ کر شمشو نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ اسامی تگڑی ہے، ہو سکتا ہے جو کچھ کہا وہ مذاق نہ ہو۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا۔ کرن بیگم فرخ کی آغوش میں پرورش پانے لگی۔ اس کے زیادہ تر معاملات بیگم صاحبہ نے ہی سنبھال لیے تھے۔ تقدیر نے اپنا کھیل دکھانے میں زیادہ وقت نہ لیا۔ ایک شام اچانک ایک بڑی بگی کوٹھی کے احاطے میں داخل ہوئی اور اس میں سے ایک خوش قامت اور معمر شخص نیچے اترا۔ ملازم دوڑ پڑے اور تھوڑی دیر میں اطلاع ملی کہ طاہر علی شیخ آ گئے ہیں۔ بیگم فرخ شیخ دوڑی ہوئی باہر نکل آئی تھیں اور انہوں نے پرتپاک انداز میں شوہر کا خیر مقدم کیا تھا۔ طاہر علی شیخ اور بیگم صاحبہ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، اس کا تو شاہ جہاں بیگم کو اندازہ نہیں ہو سکا۔ البتہ انہیں کھانے پینے کے سلسلے میں کچھ خصوصی ہدایات بیگم صاحبہ کی طرف سے موصول ہوئی تھیں۔ ممتاز اور نور جہاں بھی کچن میں شاہ جہاں بیگم کے ساتھ مصروف ہو گئیں۔ گھر کا مالک آیا تھا، پوری کہانی سبھی کے علم میں تھی۔ طاہر علی شیخ کے بارے میں بیگم صاحبہ کا غم بھی ان کے علم میں تھا۔ دیکھ رہی تھیں کہ ایک گھریلو عورت کس طرح حالات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہیں اور شوہر کی تمام تر بے وفائیوں کے باوجود اس کا کس طرح خیر مقدم کرتی ہیں۔ بیگم صاحبہ کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ شوہر کو کس قدر چاہتی ہیں، ایک ایسے شوہر کو جس کے بارے میں انہیں علم تھا کہ وہ غلط کردار کا انسان ہے۔ شاہ جہاں بیگم صاحبہ کے بہت کم معاملات میں دخل دیتی تھیں، لیکن اس وقت پوچھے بغیر نہ رہ سکیں کہ بیگم صاحبہ اچانک اداس کیوں ہو گئی ہیں۔ بیگم فرخ شیخ شاہ جہاں بیگم سے خاصی مانوس ہو چکی تھیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، آج رات مجرا ہے اور اس کے لیے بڑا حال آراستہ کر دیا گیا ہے۔ آنے والیوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، کچھ دوست بھی ہوں گے۔ یہ رنگ رلیاں کچھ دن سے بند تھیں، لیکن بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طاہر علی صاحب آئیں اور یہ سب نہ ہو؟ خیر شاہ جہاں بیگم، تم ان باتوں میں مت پڑو، کھانا بڑی احتیاط سے پکانا۔ اس مسئلے میں طاہر علی صاحب کسی قسم کا تساہل برداشت نہیں کرتے۔ آپ مطمئن رہیں بیگم صاحبہ، کوئی شکایت نہیں ہوگی، شاہ جہاں بیگم نے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ بیگم صاحبہ کافی دیر تک بیٹھی رہیں۔ ڈھول، ہارمونیم، طبلہ، سارنگی اور دوسرے بہت سے سازوں کی ملی جلی آوازیں کوٹھی میں گونجنے لگیں اور پھر گھنگروؤں کی جھنکار، جنہوں نے ان تینوں ماں بیٹیوں کو ششدر کر دیا تھا۔ ممتاز اور نور جہاں کے چہرے بھی اترے نظر آ رہے تھے، نہ جانے ان کے کیا کیا احساسات تھے۔ بیگم صاحبہ چلی گئیں تو شاہ جہاں بیگم نے لڑکیوں سے سونے کے لیے کہا اور خود بھی بستر پر لیٹ گئیں۔
یہ آوازیں ان کے سینے میں برچھی کی مانند اتر رہی تھیں اور وہ عجیب و غریب احساسات کا شکار تھیں۔ لڑکیاں تو سو گئیں، لیکن شاید وہ خود آدھی رات تک جاگتی رہیں، اس وقت تک جب تک محفل ختم نہ ہو گئی۔ صبح 5 بجے ہی بیگم صاحبہ ان کے پاس پہنچ گئیں اور انہیں پاؤں ہلا کر جگا دیا۔ شاہ جہاں بیگم ہڑبڑا کر اٹھ گئی تھیں۔ اٹھ جائیے شاہ جہاں بیگم، ناشتے کی تیاری کرنی ہے۔ تقریباً 15 افراد کا ناشتہ ہے، محنت کرنی ہوگی، وقت بھی لگے گا، جلدی سے تیار ہو جائیے، معاف کیجیے میں نے اس وقت آپ کو جگا دیا۔ شاہ جہاں بیگم فوراً ہی منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو گئیں۔ ممتاز اور نور جہاں کو بھی جگا لیا گیا۔ بیگم صاحبہ خود بھی ان کے ساتھ کچن میں آ گئیں اور ہاتھ بٹانے لگیں۔ پھر انہوں نے کہا، صبح 7:30 بجے چائے بھجوا دیجیے گا اور ناشتہ 8:30 بجے کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، آپ اطمینان رکھیے گا، شاہ جہاں بیگم نے کہا۔ باہر طور بیگم صاحبہ کو اطمینان ہوا یا نہیں، اس کا اندازہ تو شاہ جہاں بیگم کو نہیں تھا، لیکن خود ان کے ذہن پر ایک شدید وزن آ پڑا تھا اور وہ بار بار خود کو سمجھا رہی تھیں کہ اب ان معاملات سے ان کا کیا تعلق، لیکن دل تھا کہ گھبرائے جا رہا تھا، اور یہ گھبراہٹ بے معنی نہیں تھی۔ 7:30 بجے چائے تیار کر دی اور عمدگی سے ٹرالی پر سجا کر باہر نکل آئیں۔ کسی ملازم کو تلاش کیا، لیکن ملازمین کام میں مصروف تھے۔ دیر تک وہ ملازموں کے لیے سرگرداں رہیں، اور پھر جب کوئی نہ ملا تو سر پر دوپٹہ جما لیا، چہرہ درست کیا اور خود ہی ٹرالی دھکیلتی ہوئی بڑے ہال کی جانب بڑھ گئیں۔ بڑے ہال سے آوازیں ابھر رہی تھیں، غالباً وہاں موجود لوگ جاگ چکے تھے۔ خود طاہر علی شیخ بھی وہیں موجود تھے۔ سازندے اور طوائفیں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، الصبح جاگ گئے تھے۔ خصوصاً ناشتے کے بعد انہیں واپسی کا سفر کرنا تھا۔ شاہ جہاں بیگم ٹرالی لیے ہوئے گردن جھکائے اندر پہنچیں اور سب کی نگاہیں ان کی جانب اٹھ گئیں۔ تبھی شاہ جہاں بیگم نے کانوں میں حیرت زدہ آواز ابھری، ارے تم شاہ جہاں تم! اور اس آواز نے شاہ جہاں بیگم کو چکرا کر رکھ دیا۔ انہوں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بھاری بدن کی ایک عمر رسیدہ عورت شاہ جہاں بیگم کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ شاہ جہاں بیگم کو پورا حال گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اسی درمیان بھاری بدن کی عورت اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے قریب پہنچ گئی۔ میرے مولا، میری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہیں؟ اے اللہ، یہ تم ہی ہو شاہ جہاں؟ ہاں تم ہی ہو۔ اری گلنار اور شادمان، ذرا جلدی سے آؤ، دیکھو کون ہے، دیکھو یہ کون ہے۔ 2 لڑکیاں شاہ جہاں بیگم کے قریب پہنچ گئیں۔ ارے شاہ جہاں خالہ، آپ، یہ تو واقعی آپ ہی ہیں، آپ یہاں، آپ یہاں! دونوں لڑکیاں متحیرانہ انداز میں بولیں، لیکن شاہ جہاں بیگم کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ وہ چکرائی ہوئی نگاہوں سے پورے ماحول کو دیکھ رہی تھیں اور ان کے لیے کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ پورے بدن میں تشنج سا پیدا ہو گیا تھا۔ اسی وقت ایک آواز ابھری، بھائی کون ہے یہ؟ ہمیں تو بتاؤ روشن تارا۔ ارے اسے نہیں پہچانتے آپ؟ شاہ جہانی ہے، اپنے ہی شہر کی، اپنی ہی بستی کی شاہ جہان بیگم۔ ارے بڑا نام تھا اس کا، بڑے چرچے تھے۔ شاہ جہاں ممتاز اور نور جہاں کہاں ہیں؟ روشن تارا نے بڑی اپنائیت سے کہا، لیکن شاہ جہاں بیگم کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ اے بوا، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ آؤ ادھر بیٹھو۔ تمہیں طاہر علی شیخ کی کوٹھی میں دیکھ کر ہمیں زیادہ حیرت نہیں ہوئی؟ شیخ صاحب ایسے ہی شوقین ہیں، جس پر دل آ جائے لاکھوں لٹا دیتے ہیں۔ میں کہتی ہوں رات کو تم نے مجرے میں حصہ کیوں نہیں لیا؟ روشن تارا، میں نے تم سے پوچھا کون ہے یہ؟ کیا بات ہے؟ میں نے بتایا تو ہے شیخ جی۔ بن کیوں رہے ہیں آپ؟ اداکاری کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا اپنا شوق ہے، جسے چاہیں گھر میں ڈالیں، جسے چاہے بازار میں رہنے دیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر یہ اداکاری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بکواس کیے جا رہی ہو، میں پوچھتا ہوں میں یہ کون ہے؟ تو کیا واقعی آپ انہیں نہیں جانتے؟ بوا تم ادھر آؤ، کون ہو تم؟ اور یہ روشن تارا تمہیں کیسے جانتی ہے؟ شاہ جہاں بیگم اب بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔
ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ بھاگ جانے کو جی چاہ رہا تھا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے پاؤں نہیں اٹھیں گے۔ وہ سب عجیب سی حالت میں کھڑی ہوئی تھیں۔ روشن طارہ نے کہا، یہ کیا تماشا ہے بھائی، ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا۔ طاہر علی، اگر آپ نے شاہ جہانی بیگم اور ان کی بیٹیوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو بھلا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہر ایک کی اپنی اپنی تقدیر ہوتی ہے۔ اور شاہ جہانی، تم بھی سنو، ہمارے پیشے میں ایسی روایتیں نہیں چلتیں۔ بہنا تم خوش رہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم کہاں ہو، کس کے پاس ہو۔ ذرا بچیوں سے تو ملاؤ، بچیاں کہاں ہیں؟ بوا، تم نے سنا نہیں، میں کہتا ہوں ادھر آؤ، طاہر علی نے کسی قدر غراتے ہوئے انداز میں کہا، اور شاہ جہاں بیگم چونک پڑیں۔ انہوں نے طاہر علی کو دیکھا اور پھر نہ جانے کیسے ان کے قدموں نے ان کا ساتھ دے دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر نکلیں، پھر بے تحاشا اپنی رہائش گاہ کی جانب چل پڑیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر داخل ہو گئی تھیں۔ یہاں صرف سلطانہ تھی جو اپنی بچی کا لباس تبدیل کر رہی تھی۔ شاہ جہاں بیگم جس حال میں اندر داخل ہوئی تھیں اسے دیکھ کر سلطانہ چونک پڑی۔ شاہ جہاں بیگم کا پورا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور پیشانی پسینے سے تر ہو رہی تھی، بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ اندر آتے ہی وہ پلنگ پر گر پڑیں اور سلطانہ جلدی سے بچی کو چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا امی، خیر تو ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ پانی لاؤں؟ ابھی پانی لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے دوڑی اور ایک گلاس میں پانی بھر کے لے آئی، پھر شاہ جہاں بیگم کے قریب بیٹھ گئی۔ شاہ جہاں بیگم کا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا، چہرے کی کیفیت بگڑی ہوئی تھی۔ امی، امی کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ کچھ بتائیے تو صحیح، کچھ طبیعت بگڑ گئی ہے اچانک۔ اٹھیے اٹھیے، پانی پی لیجئے۔ شاہ جہاں بیگم نے پیاسے ہونٹوں پر زبان پھیری اور سلطانہ نے انہیں سہارا دے کر بٹھا دیا۔ شاہ جہاں بیگم ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر گئی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے سلطانہ کو دیکھا اور بھینچے بھینچے لہجے میں بولیں، سلطانہ بیٹی، سلطانہ بیٹی، پھر طوفان آ گیا، پھر طوفان آ گیا۔ سلطانہ بیٹی، کیسا طوفان امی؟ کیا ہوا؟ کچھ بتائیے تو صحیح، خدارا کچھ بتائیے، میں پریشان ہو رہی ہوں۔ ہم پھر برباد ہو گئے سلطانہ، ہم پھر برباد ہو گئے، ہم پھر لٹ گئے، ایک بار پھر ہمیں لٹنا پڑ رہا ہے، ہماری میری۔ شاہ جہاں بیگم کی آواز بلند ہو گئی۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تھے، ایک عجیب سی ہیجانی کیفیت ان پر طاری تھی۔ امی، آپ کو میری قسم، آپ کو کرن کی قسم، سچ بتائیے، ہوا کیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ جو کچھ ہوا ہے بیٹی بہت جلد سامنے آنے والا ہے، بہت جلد سامنے آ جائے گا، شاہ جہاں بیگم نے کہا۔ آپ بتائیں گی نہیں مجھے؟ بتاؤں گی، بتاؤں گی۔ شاہ جہاں بیگم گہری گہری سانسیں لینے لگیں۔ کافی دیر تک وہ خود کو سنبھالنے میں کوشاں رہیں۔ نور جہاں اور ممتاز بیچاری بدستور باورچی خانے میں مصروف تھیں۔ دوپہر کے کھانے کی تیاریاں بھی کرنی تھیں۔ ابھی کچھ مہمان موجود تھے اور بیگم صاحبہ کی طرف سے اس سلسلے میں ہدایات مل چکی تھیں۔ شاہ جہاں بیگم کافی دیر کے بعد خود کو سنبھال پائیں اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگیں، میں صبح کا ناشتہ لے کر صاحب کے کمرے میں گئی تھی۔ رات کو جہاں مجرا ہوا تھا، ہاں ہوا تھا، آوازیں تو صاف آ رہی تھیں۔ اس مجرے میں جو طوائفیں شریک ہوئی تھیں، اوہ اچھا، پھر وہ میری جاننے والی ہیں۔ روشن طارہ میرے کوٹھے کے بالکل سامنے والے کوٹھے میں رہتی تھی، وہ بھی یہاں پہنچ گئی اور اس کی بیٹیاں یہیں تھیں۔ روشن طارہ نے مجھے پہچان لیا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں یہاں کیسے ہوں۔ اس نے نور جہاں اور ممتاز کے بارے میں بھی پوچھا۔ طاہر علی شیخ کو میرے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ اب وہ حیران ہیں کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھنے لگے، کچھ ناراض بھی ہوئے اور میں وہاں سے بھاگ آئی۔ یہ ہو گیا سلطانہ، یہ ہو گیا، ہمارا راز ایک بار پھر کھل گیا۔ شاہ جہاں بیگم نے اٹکے اٹکے الفاظ میں یہ داستان سنا دی اور سلطانہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے شاہ جہاں بیگم کو دیکھتی رہی۔ کافی دیر اسی طرح سکوت میں گزر گئی۔
شاہجہاں بیگم بمشکل تمام خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو سکی تھیں، لیکن انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور پلنگ کی پچھلی دیوار سے ٹک گئیں۔ سلطانہ ان کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ نہ جانے کیا کیا خیالات اس کے دل میں آ رہے تھے۔ وہ شاہجہاں بیگم کو دل سے چاہنے لگی تھی اور ان کا وقار سلطانہ کی نگاہوں میں تھا۔ بلا شبہ شاہجہاں بیگم کا تعلق اس بازار سے تھا، لیکن کتنے نیک جذبے ان کے سینے میں پروان چڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عیش و عشرت کی زندگی ترک کر کے پیارے پاکستان کا نام اونچا کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ چاہا تھا کہ اس پاک وطن میں وہ اپنے اس گندے پیشے کو دوبارہ نہ جاری کریں، اور اس کے لیے انہوں نے کن کن تکالیف کا سامنا کیا۔ یہ بات سلطانہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں تھی۔ ایسی باوقار ایسی عورت کو کسی بھی طرح ہلکا سمجھنا گناہ عظیم تھا۔ سلطانہ دیر تک سوچتی رہی اور پھر شاہجہاں بیگم سے بولی، تو پھر آپ اتنی پریشان کیوں ہیں امی؟ شاہجہاں بیگم نے آنکھیں کھول کر سلطانہ کو دیکھا اور پھر رندی ہوئی آواز میں بولیں، اب کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے؟ سلطانہ نے سرد لہجے میں کہا، میں سمجھی نہیں۔ دیکھیے امی، بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کا ہماری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وقت ہمارے لیے فیصلے کرتا ہے اور ہم وقت کے فیصلوں کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ نہ ہوتا امی اگر وقت نہ چاہتا۔ وقت کی چاہت کو ہم کبھی نہیں ٹال سکتے اور اب بھی نہیں ٹالیں گے۔ کہاں در بدر مارے مارے پھرتے رہیں گے؟ تو خود بتا سلطانہ، کتنا عرصہ ہوا ہمیں یہاں آئے ہوئے۔ اب دل کو یہ قرار آنے لگا تھا کہ کم از کم عزت سے سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا ہے۔ ہائے کہاں جائیں گے ہم؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے امی۔ برا وقت ٹل گیا ہے اور اب وقت سے جنگ کرنا ہوگی، سمجھیں امی؟ آج سے ہم وقت کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ سلطانہ کے لہجے میں ایک ایسی تمتماہٹ تھی کہ شاہجہاں بیگم کو اپنا دل اندر سے سنبھلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں سمجھی نہیں سلطانہ۔ وقت سے جنگ کی جائے گی امی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ کس قدر پیستا ہے ہمیں، اور اب پسنے والوں میں نہیں پیسنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ دیکھیے، ایک عرض کرنا چاہتی ہوں آپ سے، اگر آپ قبول کریں تو۔ سلطانہ، میرا دل بیٹھ رہا ہے، آپ اپنی جو کیفیت چاہیں بنا لیں، لیکن بالکل مطمئن ہوں امی۔ میں جانتی ہوں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ بہت مختصر وقت میں آپ کو میں یہ بتا دوں گی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ سلطانہ نے اتنے ٹھوس اور مضبوط لہجے میں کہا کہ شاہجہاں بیگم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگیں، پھر بولیں، اے اللہ، اے اللہ ہمیں سہارا دے، مالک ہمیں سہارا دے۔ شاہجہاں بیگم کراہتے ہوئے بولیں۔ سلطانہ گہری نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، مہمان کیا دوپہر کو بھی رہیں گے؟ پتہ نہیں، آپ خود کو سنبھالیں گی نہیں؟ میرا دل الٹا جا رہا ہے سلطانہ، اب کیا ہوگا بیٹی؟ شاہجہاں بیگم نے روتے ہوئے کہا، پہلے بھی کہہ چکی ہوں امی، اب وہ سب کچھ نہیں ہوگا جو ہوتا رہا ہے۔ اب اس سے مختلف ہوگا، بہت مختلف ہوگا۔ اب میں کیا کروں؟ لیجئے کرن کو سنبھالیے، میں کچن میں جا رہی ہوں، آپ یہاں آرام کریں۔ سلطانہ نے کہا اور کرن کو شاہجہاں بیگم کی گود میں دے کر باہر نکل آئی۔ مہمان جا رہے تھے اور طاہر علی شیخ انہیں رخصت کر رہے تھے۔ سلطانہ کچن میں آ گئی۔ نور جہاں اور ممتاز اپنے کاموں میں مصروف تھیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ بیگم صاحبہ نے دوپہر کے کھانے کے لیے کچھ کہا نہیں، وہ بیمار ہیں۔ کیسے پتہ چلا؟ میں ناشتہ دینے گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ سلطانہ ان کے ساتھ کام میں مصروف ہو گئی۔ امی کہاں ہیں؟ کرن کے پاس ہیں، سلطانہ نے مختصراً کہا، پھر کوئی بات نہ ہوئی۔ باورچی خانے کے سارے کام ہو گئے تھے۔ سلطانہ کے کان آہٹوں پر لگے ہوئے تھے اور اسے بہت انتظار کرنا پڑا۔ ایک ملازم اندر آیا تھا۔ شاہجہاں آپا کہاں ہیں؟ کیوں، کیا بات ہے؟ بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ اکیلی ہیں؟ نہیں، صاحب بھی ہیں، ابھی آ رہی ہیں، تم جاؤ۔ سلطانہ نے کہا، وہ سمجھ گئی تھی کہ طوفان قریب ہو گیا ہے اور اب اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس نے ممتاز اور نور جہاں سے کہا کہ وہ یہیں رہیں
اور خود اپنی رہائش گاہ میں چلی گئی۔ شاہ جہاں بیگم چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ آئیے امی۔ کہاں کہاں؟ شاہ جہاں بیگم کی خوفزدہ آواز ابھری۔ بیگم صاحبہ نے بلایا ہے، سلطانہ نے سرد لہجے میں کہا۔ تو کیا؟ ہاں صاحب بھی ان کے کمرے میں ہیں، ملازم آیا تھا، آپ اٹھیے۔ سلطانہ کا لہجہ خونخوار تھا۔ شاہ جہاں بیگم نے اسے دیکھا، پھر بولیں، کیا تمہیں بھی بلایا ہے؟ آپ آئیے امی، جو میں کہہ رہی ہوں وہ کریں، سلطانہ نے کہا، اور شاہ جہاں بیگم کپ کپاتی ہوئی اٹھ گئیں۔ سلطانہ نے کرن کو ان کی گود سے لے لیا، پھر بولیں، آپ خوفزدہ ہیں؟ ہاں ہاں سلطانہ، میں خوفزدہ ہوں۔ ایک سوال کر سکتی ہوں آپ سے امی؟ آپ نے نیکیوں کے نام پر اس بری زندگی کو چھوڑا ہے، کیا آپ کو اعتماد نہیں ہے اس ذات باری پر جس نے اب تک ہمیں سنبھالا دیا ہے؟ کیا آپ اس کی کرم نوازیوں سے منہ موڑ رہی ہیں؟ نہیں سلطانہ نہیں، مگر اب کیا ہوگا؟ آپ آئیے، جو کچھ بات کرنی ہوگی میں کروں گی، ان لوگوں سے آپ بات نہ کرنا۔ نہیں سلطانہ، چلو چل رہی ہوں، ٹھیک ہے، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ شاہ جہاں بیگم کے اندر نہ جانے کس جذبے کے تحت ایک قوت سی ابھر آئی، اور انہوں نے خود کو سنبھال لیا، چہرہ درست کیا، سر پر دوپٹہ جمایا، اور پھر سلطانہ کے ساتھ باہر نکل آئیں۔ راستے میں انہوں نے کہا، اگر تمہیں نہیں بلایا تو تم نہ جاؤ سلطانہ، آپ چلتی رہیے۔ سلطانہ نے پھر اسی انداز میں کہا، اور چند لمحات کے بعد دونوں بیگم صاحبہ کے کمرے پر پہنچ گئیں۔ شاہ جہاں بیگم نے ہلکی سی دستک دی، اور بیگم صاحبہ کی آواز ابھری، آ جاؤ۔ شاہ جہاں بیگم کے ساتھ ساتھ سلطانہ بھی اندر داخل ہو گئی۔ کرن اس کی آغوش میں تھی۔ طاہر علی شیخ ایک نشست پر بیٹھے ہوئے تھے، اور بیگم صاحبہ پلنگ پر تھیں۔ ان کا چہرہ فک تھا، اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے شاہ جہاں بیگم کو دیکھ رہی تھیں۔ طاہر علی شیخ سرد لہجے میں بولے، آپ کا نام شاہ جہاں ہے بوا؟ جی صاحب، شاہ جہاں بیگم نے جواب دیا۔ آپ روشن طارہ کو جانتی ہیں؟ جی جانتی ہوں۔ کیسے؟ جس جگہ وہ اپنا کاروبار کرتی تھی وہی میرا کوٹھا بھی تھا، شاہ جہاں بیگم نے جواب دیا، اور بیگم فرخ شیخ جیسے نڈھال ہو گئیں۔ طاہر علی شیخ نے ایک نگاہ ان کی طرف دیکھا، پھر شاہ جہاں بیگم سے بولے، اس گھر میں آپ کوٹھا بنانے آئی ہیں؟ بیگم سے سوال کیا ہے میں نے، وہ کہتی ہیں کہ آپ نے انہیں یہ بات نہیں بتائی کہ آپ کا تعلق کوٹھے سے ہے۔ وہ سچ کہتی ہیں، میرا تعلق کوٹھے سے ہے ہی نہیں تھا، شاہ جہاں بیگم نے جواب دیا۔ اور یہاں آپ کیا کر رہی ہیں؟ محنت مزدوری کر کے زندگی کو بہتر راستوں کی طرف لانا چاہتی ہوں۔ کیا آپ کا تعلق کسی شریف خاندان سے ہے؟ میرا مطلب آپ خاندانی طوائف نہیں ہیں؟ نہیں، میں خاندانی طوائف ہوں، میری ماں بھی طوائف تھی اور نانی بھی طوائف تھی، اور آپ ان طوائفوں کے خاندان میں شریف زادی پیدا ہوئی ہیں۔ اگر شرافت کا ایسا ہی مرض ہو گیا تھا آپ کو تو آپ نے اپنی ابتدا شرافت سے کیوں نہیں کی؟ مجھے شرافت کا مرض نہیں تھا صاحب، بلکہ جب میں نے اس پاک سرزمین پاکستان پر قدم رکھے، لٹے ہوئے قافلے دیکھے، خانمہ برباد دیکھے، گھروں کو دیکھا جن کا نام و نشان نہیں رہ گیا تھا، گھر والوں کو دیکھا جو لاوارث رہ گئے تھے، تو میرے دل میں خیال ابھرا کہ اس سرزمین پاک پر میں اپنی فطرت کو کیوں نہ دھو ڈالوں۔ میں نے دل میں سوچا صاحب کہ اگر محنت مزدوری کی زندگی میرا خاندانی پس منظر چھپا دے تو کیوں نہ اپنے آپ کو بھی شریفوں میں شمار کرنا شروع کر دوں، اور صاحب میں اپنی اس شرافت کا بھرپور مظاہرہ کرنا چاہتی تھی، اپنے سارے گناہوں کو دھونا چاہتی تھی۔ شاہ جہاں بیگم، آپ جو کچھ فرما رہی ہیں وہ ایک دلچسپ کہانی تو ہو سکتی ہے، حقیقت اور سچائی نہیں۔ صاحب میں آپ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، آپ کے گھر میں ہوں، آپ کی ملازمہ ہوں، آپ کو اس حیثیت سے سب کچھ کہنے کا اختیار ہے، میں نے صرف اپنے جذبوں کا اظہار کیا ہے، میں یہی چاہتی تھی جو میں نے آپ سے کہا ہے، اور اس کے لیے آپ ایک شریف گھرانے میں آ گھسیں۔ اس شریف گھرانے میں مجھے کافی دن ہو گئے صاحب، آپ بیگم صاحبہ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ میں نے کوئی غیر شریفانہ حرکت نہیں کی۔
کیا آپ کو معلوم ہے شاہ جہاں بیگم شریف اور خاندانی گھرانوں میں طوائفوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا؟ جی صاحب، یہ بات مجھے معلوم ہے، لیکن اب ذرا ڈھارس بند گئی ہے، کیونکہ روشن تارا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں موجود تھی۔ شاہ جہاں بیگم نے کہا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ میرا مطلب یہ ہے صاحب کہ شریف گھرانوں میں طوائفوں کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن انہیں اپنے گھروں میں بلا کر بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ شاہ جہاں بیگم نے جرت کر کے کہا، تمہیں اس گھر پر تنقید کی جرت کیسے ہوئی؟ نہیں صاحب، یہ پہلے اور آخری الفاظ تھے جو آپ کی بات کے جواب میں نے کہے۔ میں یہاں محنت مزدوری کی تلاش میں آئی تھی اور محنت مزدوری کر رہی ہوں، اس کی مجھے تنخواہ ملتی ہے۔ اگر آپ مجھے یہاں پسند نہیں کریں گے تو میں یہاں نہیں رہوں گی۔ ظاہر ہے میری ایک ضرورت تھی جو میں نے پوری کرنا چاہی۔ آپ اگر اس سے انکار کرتے ہیں تو ظاہر ہے میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتی۔ بیگم صاحبہ اس بات کی گواہ ہیں کہ انہیں میری ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ باقی آپ فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں۔ تمہیں جس قدر چرب زبان ہونا چاہیے اتنی ہی چرب زبان ہو۔ شاہ جہاں بیگم، بہر طور تم خود سمجھدار ہو، میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ ایک طوائف میرے گھر میں رہے، خواہ کسی بھی حیثیت سے ہو۔ تم 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ جگہ چھوڑ دو۔ بہتر صاحب، معمولی سی بات ہے، البتہ بیگم صاحبہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں آپ سے۔ کیا؟ بیگم صاحبہ، یہ لڑکی جو میرے ساتھ ہے یہ طوائف زادی نہیں ہے، مجھے کیمپ میں ملی تھی اور بے سہارا تھی، میں نے اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اگر اس کے لیے کوئی جگہ نکال سکتی ہیں تو ضرور نکالیے، یہ بے خانمہ تنہا رہ جائے گی۔ میری زندگی تو میرے گناہوں کی سزا ہے، لیکن اس کا گناہ کوئی نہیں ہے بیگم صاحبہ۔ سلطانہ نے چونک کر شاہ جہاں بیگم کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، کمال ہے امی، آپ سارے سچ کے ساتھ ایک جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ نہیں بیگم صاحبہ، میں انہی کی بیٹی ہوں، اور یہ جو کچھ کہہ رہی ہیں شاید صرف اس لیے کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ میرے اوپر ترس کھائیں۔ بہرطور ہم نے آپ کا فیصلہ سن لیا۔ 24 گھنٹے کا یہ احسان ہم آپ سے ضرور لیں گے صاحب، اور اس کے لیے آپ کا پیشگی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ اپنی نگرانی میں ہمیں یہاں سے نکال دیجئے تاکہ یہ احساس بھی آپ کے ذہن سے ختم ہو جائے کہ ہم آپ کو کوئی نقصان دے کر جا رہے ہیں۔ طاہر علی صاحب نے گہری نگاہوں سے سلطانہ کو دیکھا اور پھر بولے، ٹھیک ہے، تم لوگ یہاں سے جانے کی تیاریاں کرو، اس سے زیادہ میں تم سے اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اس تمام گفتگو کے دوران بیگم صاحبہ خاموش بیٹھی رہی تھیں۔ ان کے چہرے سے حزن و ملال ظاہر ہو رہا تھا اور یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان حالات میں ان کا اپنا رد عمل کیا ہے۔ چلو امی، 24 گھنٹے کا یہ احسان ہم ضرور قبول کریں گے، کیونکہ ہمارے حالات اس کے متقاضی ہیں۔ سلطانہ نے شاہ جہاں بیگم کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل آئی۔ شاہ جہاں بیگم کے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے۔ اپنے رہائشی حصے میں پہنچ کر سلطانہ نے کہا، آپ نے اس وقت بھی مجھ سے انحراف کیا ہے امی، یہاں سے ساتھ نکلیں گے لیکن اس کے بعد میں آپ کی جان چھوڑ دوں گی۔ میں نے بارہا یہ بات محسوس کی کہ آپ میرے ساتھ یہ احسان کر تو چکی ہیں کہ آپ نے مجھے خود میں شریک کر لیا، لیکن اب اسے نبھانے سے قاصر ہیں۔ سلطانہ، شاہ جہاں بیگم کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ نہیں امی، کتنی بار ذلیل کریں گی، کتنی بار یہ احساس دلائیں گی کہ میں آپ کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی۔ آپ نے ہر بار مجھے ٹھوکر مارنے کی کوشش کی، لیکن میں نے یہی سوچا کہ یہ صرف آپ کے خلوص پر مبنی ہے۔ لیکن معاف کیجیے گا امی، اب مجھے یہ احساس ہو گیا کہ آپ دو ہی بیٹیوں کے بوجھ سے پریشان ہیں اور مزید دو کا بوجھ نہیں برداشت کرنا چاہتیں۔ فکر نہ کریں، یہاں سے نکلنے کے بعد میں خود کہیں اپنے لیے سر چھپانے کا ٹھکانہ تلاش کر لوں گی، آپ کو پریشان نہیں کروں گی۔ سلطانہ، میری بچی نہیں، خدا کی قسم یہ بات نہیں، میں تو صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ کب تک اپنے ساتھ تیری تقدیر پھوڑتی رہوں گی۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو شاید مجھ سے زیادہ پرسکون ہوتی۔ مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ میں جانتی ہوں، آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ آپ سوچئے۔
سلطانہ نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور شاہ جہاں بیگم اس کی صورت دیکھنے لگیں۔ پھر بولیں، سلطانہ میری مجبوری پر یقین نہیں کیا تم نے؟ آپ مجبور نہیں ہیں امی، یا اگر ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کی مجبوری قبول کیے لیتی ہوں۔ تم ہم سے الگ ہو جاؤ گی؟ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کا کیا خیال تھا کہ میں آپ کے یہاں سے نکالے جانے کے بعد ان لوگوں کی رعایتیں حاصل کر لیتی؟ نہیں سلطانہ، بس میں تمہارے لیے کوئی بہتر جگہ چاہتی ہوں۔ دراصل بیٹی، میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ اب میں کیا کروں گی۔ تھک گئی ہوں سلطانہ، تھک گئی ہوں۔ میں نے عرض کیا نا امی، اب آپ اپنے طور پر آزاد ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے طور پر رہوں گی، اور مجھے چھوڑ دو گی؟ وہ کروں گی جو آپ چاہتی ہیں۔ نہیں سلطانہ نہیں، خدا کے لیے یقین کر لو مجھ پر، خدا کے لیے مجھ برباد پر یقین کر لو۔ تو پھر سنیے امی، جو کچھ میں کہوں گی وہ کرنا پڑے گا آپ کو، اور قسم کھاتی ہوں کرن کی، اپنی زندگی کی، اپنے خدا کی، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں آپ کا ساتھ خاموشی سے چھوڑ دوں گی، چاہے اس کے بعد نتیجہ کچھ بھی ہو۔ نہیں نہیں، میں تمہاری بات مانوں گی سلطانہ، میں تمہاری بات بالکل مانوں گی۔ کہو کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کچھ نہیں، بس اب تیار ہو جائیے، ممتاز اور نور جہاں کو بلا لیجئے، ان سے کہیے کہ وہ یہاں رہیں۔ کھانے پینے کا مسئلہ ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مشکل ابھی فی الحال ہمیں نہیں ہوگی۔ 24 گھنٹے کے اس وقفے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور تم کیا کرو گی؟ چلیں گے، ابھی ذرا کام سے چلیں گے، سلطانہ نے کہا، اور شاہ جہاں بیگم ٹکر ٹکر اسے دیکھتی رہیں۔ سلطانہ خود ہی کچن میں گئی اور ممتاز اور نور جہاں کو بلا لائی۔ ویسے بھی وہ اپنا کام ختم کر چکی تھیں، اور بیگم صاحبہ کی طرف سے ابھی کوئی نئی ہدایت نہیں ملی تھی۔ سلطانہ نے راستے میں ممتاز اور نور جہاں سے کہا کہ طاہر علی شیخ صاحب کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ ہم لوگ کون ہیں، اور انہوں نے یہاں سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ نور جہاں اور ممتاز دھک سے رہ گئی تھیں۔ سلطانہ نے انہیں تسلیاں دیتے ہوئے کہا، اور اب نور جہاں، ممتاز، میں نے ساری باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں سنبھال لی ہے۔ میں بہت جلد تم لوگوں کو ایک بہتر مقام دوں گی، تم بالکل فکر مت کرنا۔ جی سلطانہ، مگر کچھ نہیں، آؤ تم کرن کو سنبھالے رکھنا، ہم ذرا جا رہے ہیں۔ کہاں؟ بتا دوں گی بھائی، بعد میں بتا دوں گی، سلطانہ نے کہا، اور رہائشی حصے میں داخل ہو گئی۔ پھر وہ تیار ہونے لگی۔ نور جہاں نے کرن کو سنبھال لیا، اور شاہ جہاں بیگم سلطانہ کی تیاریاں دیکھ رہی تھیں۔ اس نے شاہ جہاں کو بھی تیار ہونے کے لیے کہا، اور اس کے بعد دونوں باہر نکل آئیں۔ شاہ جہاں بیگم بار بار اس سے پوچھ رہی تھیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن سلطانہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ چلتی رہی، اور پھر اس نے ایک راہگیر سے کسی بس کے بارے میں پوچھا۔ راہگیر نے اسے جواب دے دیا تھا۔ شاہ جہاں بیگم کی قوت گویائی سلب ہو گئی تھی۔ اب وہ بالکل خاموشی سے سلطانہ کی ہدایات پر عمل کر رہی تھیں۔ پھر سلطانہ جس بس میں چڑھی، اسے بھی شاہ جہاں بیگم نے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ بس اسٹاپ پر اتر گئیں، جہاں سے بیرکوں کا راستہ جاتا تھا۔ سلطانہ، ادھر تو شاہ جہاں بیگم کی سسکی سی ابھری۔ ہاں امی، ہم بیرکوں میں جا رہے ہیں۔ وہاں کمرو ہوگا، یہی نا؟ ہاں ہاں، شاہ جہاں بیگم نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے وہیں لے چلیں امی، سلطانہ نے کہا کہ شاہ جہاں بیگم نے آنکھیں بند کر لیں۔ ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال وہ بیرک پر پہنچ گئی تھیں، اور سلطانہ نے کمرو کی بیرک پر پہنچ کر سانس لی۔ پھر اس نے آواز دی، قمرالدین صاحب ہیں؟ قسم اللہ کی، قمرالدین تو ہم ہی ہیں۔ اندر سے ایک بڑبڑاہٹ سنائی دی، اور پھر کمرو باہر نکل آیا۔ اس نے ان دونوں کی صورتیں دیکھیں اور گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ قسم اللہ کی، بچاؤ رے باپ، آپ ہمیں پہچانتے ہیں قمرالدین صاحب؟ سلطانہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میٹھی چھری بن کر مارو گی، ابے میں کوئی اکیلا ہوں؟ کمرو کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ بار بار مشتبہ نگاہوں سے شاہ جہاں بیگم اور سلطانہ کو دیکھنے لگتا تھا۔ یہ بات دل میں چور بنی ہوئی تھی کہ اس نے نوشہ میاں کے کہنے سے
ان لوگوں پر الزام لگا کر انہیں یہاں سے نکلوا دیا تھا۔ نوشا میاں کا مقصد جو کچھ بھی ہو، کمرو تو ان لڑکیوں پر اپنا تسلط جمانا چاہتا تھا اور نوشا میاں کے جال میں آ گیا تھا۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ دونوں کہیں اس سے انتقام لینے تو نہیں آئیں، لیکن فطرتاً اوباش طبع تھا، اس لیے سلطانہ کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر انہیں اندر آنے کی دعوت بھی دے چکا تھا۔ شاہ جہاں بیگم سلطانہ کے ساتھ اندر آ کر بیٹھ گئیں اور کمرو ہونکوں کے سے انداز میں ایک گوشے میں کھڑا انہیں گھورتا رہا۔ کمرو صاحب، آپ تو اس طرح پریشان نظر آ رہے ہیں جیسے آپ کی اس کھولی میں ڈاکو گھس آئے ہوں۔ یہ اماں تو بڑا ناز کرتی تھیں آپ پر اور کہتی تھیں کہ کمرو میرے بیٹوں کی طرح سے ہے، حالانکہ اس دن آپ ہی نے ہمیں ذلیل کر کے یہاں سے نکلوایا تھا۔ اے اللہ قسم، وہ تو سالے نوشا میاں تھے، میرا دل تو بعد میں دکھتا ہی رہا تھا۔ کمرو نے کہا، خیر چھوڑیے، آپ بلا وجہ ہم سے ناراض ہو گئے تھے، لیکن ہم آپ سے ناراض نہیں ہوئے، یہاں سے چلے تو گئے اور ٹھکانہ بھی مل گیا ہمیں، مگر سب ہی آپ کو یاد کرتے رہے۔ اچھے پڑوسی بھی نعمت ہوتے ہیں، اور آپ جیسا مخلص آدمی، واقعی کمرو صاحب بڑا دل دکھتا رہا ہے۔ ان دنوں میں نے تو اماں سے بارہا کہا کہ اماں واپس کھولی میں چلتے ہیں، کمرو صاحب سے معافی مانگ لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہمیں ہماری کھولی آباد کرنے دیں، کیا فائدہ ہم بد نصیبوں کو یہاں سے نکالنے کا۔ اب تم ہمیں رلا رہی ہو، قسم اللہ کی رو پڑوں گا دھائیں دھائیں کر کے۔ سلطانہ نے بمشکل تمام اپنی ہنسی برداشت کی تھی، یہ دھائیں دھائیں کر کے رونا پہلی بار سنا تھا۔ نہیں کمرو صاحب، یہ ایک ٹھوس سچائی ہے، انسان اپنوں ہی میں جی سکتا ہے۔ یہاں سے ہم ایک ایسی جگہ چلے گئے جو ہمارے مزاج سے میل نہیں کھاتی تھی، وہاں بڑے لوگ تھے اور ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہم سب غلام بن گئے ہوں۔ سخت اذیت اور کرب کے عالم میں زندگی گزر رہی تھی۔ میں نے اماں کو مجبور کیا کہ چلو کمرو کچھ بھی ہو، اپنے ہی ہیں، ناراض ہو گئے ہیں تو منا لیں گے، وہی ہمارے لیے کچھ کر سکیں گے۔ ابے جان دے دوں گا اللہ قسم، مجال ہے کسی کی جو تم کو یہاں رہنے سے روک سکے، برابر کی کھولی پر اپنا ہی قبضہ ہے۔ اماں تم فکر مت کرو، کمرو کو بیٹا سمجھا ہے تو بیٹا بن کر دکھا دے گا۔ میں ابھی تمہاری کھولی خالی کرائے دیتا ہوں، سب لوگ آ جاؤ، دیکھ لوں گا ان سسروں کو جو تمہارے یہاں رہنے کی مخالفت کرتے ہیں۔ کمرو جوش میں آ گیا تھا۔ سلطانہ نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، نہیں کمرو، اس طرح تو تمہاری بھی بے عزتی ہوگی، تم نے تو خیر کسی کے کہنے میں آ کر ہماری عزت اتار دی، لیکن تمہاری عزت ہم اپنے سر پر رکھیں گے۔ کل تم نے ہم پر الزام لگا کر ہمیں یہاں سے نکلوایا تھا، تم اب کس منہ سے کہہ سکو گے کہ ہم اچھے لوگ ہیں؟ یہ کام میرا ہے سلطانہ بی بی، تم بالکل فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر لوں گا، بس آ جاؤ اپنی کھولی میں۔ خیر کمرو میاں، یہ تو جو کچھ ہوا ہے خیر ہی ہوا ہے، ہم اب وہاں نہیں رہنا چاہتے ہیں جہاں رہ رہے ہیں، فی الحال تمہاری کھولی میں قیام کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا، بعد کی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ اچھا یہ بتاؤ کیا کھلاؤں پلاؤں تم لوگوں کو؟ ٹھہرو میں کچھ لے کر آتا ہوں۔ ارے نہیں نہیں کمرو صاحب، کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، مہمان نوازی کرنی ہے تو پھر ہم سب کی باقاعدہ دعوت کیجیے گا، لیکن اس وقت نہیں۔ ضرور کروں گا، ارے جان لڑا دوں گا تم لوگوں کے لیے، کمرو جیسا دوست تم کو ملنا مشکل ہے۔ اماں معاف کر دو، اپنے کمرو کو جو کچھ کیا ہے اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں، اللہ قسم بس ایک بار معاف کر دو۔ شاہ جہاں بیگم کے تو بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، سلطانہ نے جو چکر چلایا تھا وہ ان کی عقل سے باہر تھا، آخر کمرو جیسے گھٹیا انسان سے وہ کیا کام لینا چاہتی تھی، لیکن سوچنے کے لیے وقت ہی کہاں ملا تھا۔ سلطانہ نے انہیں اپنا محکوم بنا لیا تھا اور وہ اس سے تعاون کرنے پر مجبور ہو گئی تھیں، بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھیں لیکن اس کا موقع ملتا تب نہ، انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ سلطانہ نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر اماں جی آپ یوں کیجئے کہ ممتاز اور نور جہاں کو بھی برقع اڑا کر یہاں لے آئیے، میں یہیں کمرو صاحب کے پاس ہوں۔ شاہ جہاں بیگم نے گھبرا کر سلطانہ کی صورت دیکھی
تو سلطانہ نے کہا، ہاں امی، اب ہمارا وہاں رہنا مناسب نہیں ہے، لیکن آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جو کچھ میں کروں گی آپ مجھے کرنے دیں گی، سلطانہ نے کہا، اور شاہجہاں بیگم نے گردن ہلا دی، پھر اوپری اوپری سانس لیتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، کیا تم میرے ساتھ نہیں چل سکتی؟ نہیں، میں یہی ہوں، سلطانہ نے کہا۔ کمرو کی تو باچھیں کھلی جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد شاہجہاں بیگم ہانپتی کانپتی وہاں سے رخصت ہو گئیں، اور کمرو نے بھی بھاڑ سا منہ پھاڑ دیا۔ آپ بہت دلچسپ انسان ہیں کمرو صاحب۔ اے نہیں، کیوں مارے دے رہی ہو؟ میں کہاں، میں تو بالکل وہ ہوں، میرا مطلب ہے پٹھا۔ جی جی، میں سمجھ رہی ہوں، سلطانہ نے آہستہ سے کہا، بڑی غلطی ہو گئی، مگر آپ لوگوں نے بھی تو بہت سختی کی تھی میرے ساتھ، میں تو دل و جان سے آپ پر لٹو ہو رہا تھا، مگر آپ توجہ ہی نہیں دیتی تھیں۔ آپ تھوڑے سے بیوقوف بھی ہیں کمرو صاحب۔ ارے کیوں، بس کیا کہا جائے آپ سے، آپ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ ممتاز کو دیکھا ہے آپ نے؟ اللہ قسم اچھی طرح دیکھا ہے، بس یوں سمجھ لیں ہمارے یہاں واپس آنے میں اس کا ہاتھ ہے۔ کیسے؟ دیوانی ہو رہی تھی، اس دن سے کہہ رہی تھی کہ ہم نے اس پر ظلم کیا ہے۔ وہ کیوں؟ کمرو نے آنکھیں پھاڑ کر کہا، میں نے غلط تو نہیں کہا تھا کہ آپ بیوقوف ہیں، ایک لڑکی کے دل کا حال بھی نہیں سمجھ سکے، یہاں سے جانے کے بعد ایک منٹ بھی دل نہیں لگا اس کا، دن رات روتی ہی رہی۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو، میں نے تو کوشش کر کے ایک بار پھر یہاں تک پہنچا دیا ہے، اب باقی کام آپ کا ہے۔ ارے توبہ، کتنی غلطی ہوئی مجھ سے، مگر میں بھی تو ناتجربہ کار ہوں، بالکل ہی وہی ہوں، وہی جو ابھی میں نے کہا تھا۔ ہاں، میں سمجھ رہی ہوں، سلطانہ نے پھر کہا، اور کمرو افسردگی سے گردن ہلانے لگا، پھر بولا، بڑی غلطی ہو گئی، خیر کوئی بات نہیں، کھولی صاف کر دیتا ہوں آپ کی، ابھی تک میں نے کسی کو اس میں نہیں آنے دیا، رہنے دیں، تھوڑا سا وقت تو گزارنا ہی ہے، آپ ہی کی کھولی میں گزار لیں گے، آپ وہاں سو جایا کریں، اور سنیں، بے صبری اچھی چیز نہیں ہوتی، ہر گرم چیز کو ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے اماں پریشان ہو جائیں۔ اے بھی ذرا سمجھا دو مجھے، واقعی اب تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں بیوقوف ہوں، ذرا تھوڑی سی رہنمائی کر دو میری، تاکہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاؤں۔ وعدہ کرتے ہیں کمرو صاحب، جو کچھ میں کہوں گی وہی کریں گے؟ ابے قسم اللہ کی، گولی مار دینا اگر تمہاری بات سے ذرا بھی ہٹ جاؤں۔ تو پھر سب سے پہلے اماں پر اپنا اعتماد قائم کیجئے، اماں کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ آپ ان کی بیٹیوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ابے برخوردار بن جاؤں گا، اللہ قسم خدمت کروں گا اتنی، پاؤں بھی دباؤں گا رات کو۔ ارے نہیں، اماں کے پیروں میں بالکل بھی درد نہیں ہوتا، بس آپ ذرا نیاز مندی سے رہیے، ابتدا میں کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے گا جس سے اماں کو شبہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بالکل نہیں کروں گا، کمرو نے زور زور سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور سلطانہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگی، اور پھر چند لمحات کے بعد اس نے کہا، معزز سامعین، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔